السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سیکھا ہے بگولوں سے ہر ایک راہ پہ چلنا، سیکھا ہے بگولوں سے ہر ایک راہ پہ چلنا، موجوں نے بتایا ہمیں طوفان سے نکلنا، ہمت نے بتایا ہمیں گر گر کے سنبھلنا، آتا ہے ہمیں آج بھی تقدیر بدلنا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں ہر زمانے میں کسی نہ کسی انسان کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ اپنی امت کو، اپنے قوم کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لا کر کھڑا کر دے۔ اور نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور تاجدار بطحہ خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کس کے کاندھے پر ہے؟ تمام مسلمانوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آخری رسول ہیں، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ امت آخری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے۔ لیکن دوستو، برائیاں تو قیامت تک پائی جاتی رہے گی، شر و فساد کا وجود تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی تبلیغ کون کرے گا؟ ہدایت کی دعوت کون دے گا؟ لوگوں کو صداقت و امانت اور عدل و انصاف کی تعلیم کون دے گا؟ جنت و جہنم کے راستے کون دکھائے گا؟ خدا سے کون ڈرائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کو خیر کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوستو، نبوت کا سلسلہ تو ختم کر دیا گیا، لیکن نبوت والا کام قیامت تک چلتا رہے گا۔ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے کاندھے پر ڈال دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کو خیر امت کا لقب دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خیر امت کا لقب اس امت کو اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ اس امت کے لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ اگر یہ امت متفقہ طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری چھوڑ دے اور منکرات پر متفق ہو جائے تو خیر امت کا جو لقب دیا گیا ہے وہ لقب ختم کر دیا جائے گا اور کسی دوسرے برے نام سے اس امت کو پکارا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ امت تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری صرف کسی عالم یا مفتی یا کسی ادارے یا کسی تنظیم کی نہیں ہے، صرف تبلیغی جماعت والوں کی نہیں ہے، بلکہ پوری امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اسے روکے، اسے ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اسے نماز پڑھنے کی دعوت دے۔ الغرض باپ بیٹے کو سمجھائے، ماں بیٹی کو سمجھائے، بھائی بہن کو سمجھائے، بہن بھائی کو سمجھائے، ایک دوست دوسرے دوست کو سمجھائے۔ الغرض جس کے سامنے بھی جو کوئی برائی کر
رہا ہو اسے روکے، اسے ٹوکے اور اچھے کام کی ترغیب دے۔ یہ امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے ٹھیک ٹھیک تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان ہو کر کہا، نعم یا رسول اللہ، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک ہم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا پیغام پہنچا دینا جو یہاں موجود نہیں ہے، جو کسی دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر کے رہنے والے ہیں، اس لیے کہ اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اگر اس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو اسے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اسے زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، اس کی بھی صلاحیت نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان اور تبلیغ کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حدیث پاک میں آتا ہے، بئس القوم قوم لا یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر، کہ وہ قوم بہت بری قوم ہے جو دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو چھوڑ دے۔ دوستو، ذرا سوچیے تو صحیح کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے پر احادیث میں کتنی سخت وعیدیں آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دنیا کے مختلف خطوں اور گوشوں میں پھیل گئے، دنیا کے مختلف جگہوں پر جا کر دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، ایک خدا کے سامنے سر جھکانے کی دعوت دی۔ ان حضرات صحابہ کرام نے دین کی خاطر اپنے گھر بار کو قربان کر دیا، اپنے مال و دولت کو قربان کر دیا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ اور ان حضرات صحابہ کرام کے بعد کا زمانہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی دین حق کی خاطر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پشت پر کوڑے لگائے گئے، اسی دین کی خاطر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اسی دین کی خاطر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کے جنگلوں میں پھرایا گیا، اسی دین کی خاطر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اسی دین کی خاطر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک بغداد کی جامع مسجد میں قرآن کریم کا درس دیا۔ اور آخری زمانہ میں جب ہندوستان میں انگریز آیا تو ہمارے اکابر و اسلاف نے بھی ان کا بھی بڑھ کر مقابلہ کیا، اپنی جان و مال، متاع و عزیز سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کبھی بھی اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ دوستو اور بزرگوں، ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، حیثیت دی ہے، اس اعتبار سے ہر شخص دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت کو انجام دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔